بقیہ کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور گوہر بار میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سامان بنائے۔ آج غالباً 23 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر کو دنیا میں بسنے والے اقلیتی برادری عیسائی کرسچن حضرات کرسمس کے نام سے ایک اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، جس کو منسوب کرتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ۔ تو کرسمس کے تناظر میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹاپک پر چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جملہ انبیاء کا غلام بنا کر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ربانیہ سر زندگی گزارنے والا بنا کر حضور کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور جان کائنات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و پیش انبیاء کے بعد سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کے سارے اعزازات، ساری عظمتیں، ساری عزتیں، ساری شانیں، ساری بلندیاں حضور کے سر اقدس پروار دی۔ عظمتوں کا صحرا بھی حضور کے سر پر ہے، بلندیوں کا تاج بھی حضور علیہ السلام کے سر پر ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور منصب اور عظمت اور بلندی عطا کی، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر جد الانبیاء کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور منصب دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور منصب چوتھے نمبر پر عطا کیا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کو جو عزتیں اور عظمتیں ملیں، ان میں سب سے بڑا اعزاز حضور علیہ السلام کو یہ بھی دیا گیا کہ اللہ پاک نے تمامی نبیوں سے عہد لیا۔ ان میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے نبیو، اے رسولو، اے پیغمبرو، جب میں تمہیں کتاب دے کر دنیا میں بھیج دوں، جب تمہیں نبوت اور رسالت سے بہرور کر کے تمہیں دنیا میں بھیج دوں، پھر اس موقع پر میرا رسول آ جائے تو تم نے میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ ایک اجتماعی عہد لیا اللہ پاک نے، لیکن سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے اجتماعی عہد کے ساتھ ساتھ الگ سے عہد لیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک للحاکم کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا، وحی کی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اے عیسیٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات پہ ایمان لاؤ اور اپنے امتیوں سے عہد لو کہ محبوب پاک کی بارگاہ میں جا کر ایمان لانا۔ پھر فرمایا اے عیسیٰ یہ عہد یہ وعدہ معاہدہ اس لیے کیا جا رہا ہے، اے عیسیٰ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر آدم نہ ہوتے تو کائنات عالم کا کوئی انسان نہ ہوتا، اے عیسیٰ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت اور دوزخ کو بھی نہ بناتا۔ تو اجتماعی عہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے پھر الگ ایک عہد لیا کہ آپ نے میرے محبوب کی ذات پہ ایمان لانا ہے۔ پھر ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر ساتھ اور ہر گھڑی میں مختلف انبیاء نے حضور کے اوصاف کریمانہ کا ذکر کیا، ڈنکے بجائے، اور اپنی امتوں سے بھی حضور کی ذات پر ایمان لانے کا عہد لیا اور آپ کے استقبال کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ لیکن جو انبیاء پیغمبر رسل کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے زیادہ حضور کی عزت اور حضور کی عظمت کے جس شخصیت نے ڈنکے بجائے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تھے۔ دنیا میں جب اس کائنات عالم میں تھے، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے بھی حضور کی خوشخبریاں دیتے رہے، اور پھر جب آسمانوں سے قرب قیامت زمین پہ جلوہ فراز ہوں گے تب بھی حضور علیہ السلام کے نائب بن کر لوگوں کو حضور علیہ السلام کی عظمتوں، آپ کی شانوں کے پھریرے لہراتے نظر آئیں گے۔ اور پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا، گھبرائی ہوئی مخلوق کو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہی ہوں گے جو شفاعت کا سندیشہ دے کر لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ تو سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ترانے پڑھے اور گیت گائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس لیے جب 25 دسمبر کا دن آتا ہے تو جو کرسچن برادری ہے وہ 25 دسمبر کو کرسمس کے عنوان سے ولادت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور اس میں غیر اخلاقی اور بیہودہ اور کفریہ رسمیں پوری کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم رواداری کو بنیاد بنا کر ہمارے بہت سارے لوگ مسلمان رواداری کو بنیاد بنا کر نہ صرف ان کی بیہودہ غیر اخلاقی اور کفریہ رسموں میں شریک ہوتے ہیں بلکہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس پیغمبر نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے کیے، حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے، تو ان کے ماننے والے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے حضور نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ جائیں اور اپنے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال لیں۔ وہ تو ایسا نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو حضور کے غلاموں کو سوچنا چاہیے، جو حضور کے امتی ہیں کم از کم انہیں سوچنا چاہیے۔ جب غیر صحیح تعلیمات کی طرف نہیں آتے تو ہم اپنی صحیح تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے دین کا تصور کیوں کریں؟ لیکن افسوس در افسوس ہماری نوجوان نسل دینی تقاضوں سے اتنی ناآشنا ہے کہ نہ صرف ان کی مذہبی رسومات میں حاضر ہوتے ہیں بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ممبر و محراب سے یہ آواز بلند نہیں کی جاتی، بلند کی جاتی ہے، لیکن ہماری قوم یا تو اس آواز کو دبا کے رکھ دیتی ہے یا اس آواز کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ اس کو صرف اور صرف وقت گزاری کا عنوان اور ٹائٹل دے کے اس کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت
سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کیا مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سارے انبیاء اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، انہیں اپنا محور اور مرکز جانتے ہیں، بلکہ ہم تو پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں تو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو کسی پیغمبر میں تفریق ہی نہیں کرتے، چاہے جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تفریق کرے۔ کائنات عالم کے ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یقل لہ کفوا احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر والا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ہم اللہ کی ذات پر جیسے ایمان لاتے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتے، کچھ قومیں حضرت میکائیل علیہ السلام پر دشمنی کا ٹائٹل لگاتی ہیں۔ ہم 1,24,000 پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، اور تمامی فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، اور پھر ہم کیوں نہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے اپنی محبت اور قربت کا اظہار کریں۔ میرے نبی علیہ السلام قربت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا و آخرت کے تمام لوگوں کی بنسبت عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں۔ دنیا و آخرت میں تمام لوگوں کی بنسبت عیسیٰ ابن مریم میرے زیادہ قریب ہیں، دنیا میں بھی قریب ہیں، آخرت میں بھی قریب ہیں۔ دنیا میں کس طرح قریب ہیں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، عیسیٰ کے بعد میری پیغمبری اور میری نبوت ہے۔ عیسیٰ تو میری آمد کی خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے، وہ زندگی بھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا جب لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا میں اٹھا لیا۔ پھر جب قیامت کا قرب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پھر حضور کے نائب بن کر، پھر حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے اس کائنات میں جلوہ فراز ہو کر لوگوں پہ حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ دنیا میں بھی میرے سب سے زیادہ قریب ہیں اور آخرت میں بھی میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ جب اہلیان محشر نفسا نفسی کے عالم میں ماندہ درماندہ در 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 پھر رہے ہوں گے، تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جو کہیں گے فیقولون یا محمد، محمد عربی کے پاس جاؤ جہاں کسی کی کوئی بات نہیں بننی، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا تمہارا کام ہے، تمہاری بگڑی کو بنا دینا رب محمد کا کام ہے۔ تو آقا کائنات نے فرمایا دنیا مافیہا میں، دنیا و آخرت میں لوگوں کی بنسبت عیسیٰ ابن مریم میرے قریب تر ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو جس طرح حضور کی ذات کا قرب حاصل ہے، اللہ پاک کی ذات کا بھی بڑا قرب حاصل ہے، اس لیے تو حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جمیع ارواح کو قیامت کے دن جمیع ارواح کو عالم ارواح میں جمع کیا، ان سے خطاب کیا الست بربکم، سب ارواح نے یک زبان ہو کے قالوا بلا، ہاں مالک تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ارواح کو اجسام سے ذرات سے الگ کر کے جہاں چاہا ان ارواح کو رکھ دیا، لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی روح کو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ جا کر اس روح کو عالم ملکوت میں رکھو۔ اس روح کو، عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو، کیونکہ وہ ذات جانتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، عالم ملکوت میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی روح کو رکھا گیا، باقی تمامی ارواح کو الگ رکھا گیا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی روح کو الگ رکھا گیا۔ پھر جب وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل
اس روح کو اٹھا کر جناب مریم کے شکم اطہر کے اندر منتقل کر دیا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ علیہ السلام یعنی اللہ کی روح کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یہ اعزاز اور مرتبہ اور بلندی اور کمال حاصل ہے کہ قرآن مجید کی 13 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 26 مقامات پر تو آپ کو ابن مریم کے نام سے پکارا گیا، اور 23 مقامات ایسے ہیں کہ آپ کو آپ کے نام سے یاد کیا گیا، اور ایک مقام پر آپ کو عبداللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار مراتب اور کمال عطا کیے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو یہ دیا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کرسمس کا، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے اپنا بیٹا جنا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہوئے ان کی ولادت پر کرسمس 25 دسمبر کو خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا۔ میرا خیال ہے پچھلے سال ہم نے 25 دسمبر کے موقع پہ یہ واقعہ پورا قرآن مجید کی ترتیب سے بیان کیا تھا۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور دوسرا بڑا اعزاز اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو یہ دیا کہ آپ ابھی 40 دن کے تھے جب یہودیوں نے آپ کی پاکیزہ معطر و منور شرم و حیا کی پیکر ماں جناب مریم سلام اللہ علیہا پر زبانیں تراز کی کہ اے مریم، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا، یہ بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ جب انہوں نے زبانیں دراز کی جناب سیدہ مریم پر، تو عیسیٰ اللہ علیہ السلام ابھی 40 دن کے تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو آپ نے اپنی انگلی بلند کرتے ہوئے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں لوگوں اے یہودیو، میری پاک باز ماں پر زبانیں دراز مت کرو۔ قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، یہ نہیں کہا کہ کتاب دے گا، نہیں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کو یہ اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے، 40 دن آپ پنگوڑے میں تھے، آپ نے اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے عالم کو بلند کرتے ہوئے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پر زبان دراز مت کرو، بلکہ جو اللہ مجھے کتاب دینے پہ قادر ہے، جو اللہ مجھے نبی بنانے پہ قادر ہے، وہ اللہ بغیر باپ کے مجھے پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، سوال کیا کہ عیسیٰ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں آج ہم کیا کھا کے آئے ہیں، آج ہم کیا کھا کے آئے ہیں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی اگلی بات کر دی۔ آپ نے فرمایا تم یہ کھا کے آئے ہو، اور یہ چیزیں گھر کے اندر باقی بچا کے آئے ہو۔ یہ اعزاز دیا جناب سیدنا عیسیٰ، اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاریاں اور استقبال کی تیاریاں، اور یہ معجزہ دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ مردے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے، فرماتے یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، ذرا اٹھ کے کھڑا ہو جا، محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جا، میرے محبوب آنے والے ہیں۔ پھر یہ معجزہ دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ کے پاس کوڑ کی بیماری والے آتے تو آپ کہتے یہ بیمار ہونے کا ٹائم نہیں ہے، تندرست اور توانا ہو جاؤ، اللہ کے محبوب آنے والے ہیں، ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر مادرزاد اندھوں کو جنہیں نظر کچھ نہیں آتا تھا، آپ بینا کر دیتے کہ محبوب پاک کی آمد ہو اور تم ان کی زیارت سے محروم رہ جائے، ہاتھ پھیرتے تو مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے۔ یہ اعزازات دیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں پھر توحید کی تعلیمات دیں، وہاں پہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں بھی دی۔
آپ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جو مجھ سے قبل میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کتاب نازل ہوئی تھی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور میں تو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ جلوہ فراز ہونے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے احمد رکھ دیا ہے۔ آسمان دنیا کے اندر محبوب کا نام احمد رکھا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بھی خوشخبریاں دی۔ صرف حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے حضور کی آمد کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ ابھی بھی جو تحریف شدہ بکس ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل ہوئی، اس کے جو تحریف شدہ نسخے ہیں، اصل کے اندر تو حضور کی آمد کا ذکر تھا ہی تھا، جو تحریف شدہ نسخے ہیں ان میں 4 بڑے مشہور ہیں، ایک یوکا ہے، ایک متی ہے، ایک یوحنا ہے اور ایک برنباس ہے۔ ان 4 نسخوں کے اندر بھی ابھی بھی وہ آیات موجود ہیں جن میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ اور پھر حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے یہ سنا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میری نبوت اور عظمت کا اظہار کیسے شروع ہوا؟ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر خود ارشاد فرمایا کہ میری آمد کی دعا میرے دادا جان جد الانبیاء جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میری آمد کی خوشخبری، میری آمد کی بشارتیں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دی تھی، اور فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں جو ولادت کے وقت میری والدہ نے نظارہ کیا تھا، اور وہ نظارہ یہ تھا، میری والدہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور سے میرے سامنے ملک شام کے محلات بھی روشن کر دیے گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی محبوب پاک کی آمد کے ڈنکے بجائے، حضور کی آمد کے ذکر خیر کیے، تذکرے کیے، اور اتنے کھول کھول کر بیان کیے، صراحت کے ساتھ حضور کی آمد کے بیان کو واضح کیا کہ جو لوگ ضدی نہیں تھے، ضد سے ہٹ کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ جات کو، حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارتوں کو جناب عیسیٰ نے اس قدر کھول کے بیان کیا کہ جن خوش نصیب لوگوں نے محبوب کی آمد کا زمانہ پایا اور وہ ضدی بھی نہیں تھے، ان کے سامنے جب تاجدار کائنات کی آمد کا ذکر ہوا اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ذکر خیر اور تذکار جلیلہ ہوئے تو انہیں یقین ہو گیا یہ تو وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارتیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سنایا کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار جب مکہ سے پہلا سفر کر کے چند لوگ ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے، شہنشاہ نجاشی کے دربار میں، حضرت اسہمہ جن کا نام تھا، نجاشی کا نام حضرت اسہمہ تھا، تو پیچھے سے کافروں نے بھی ایک لشکر سفیروں کو بھیج دیا انعام و اکرام کے ساتھ کہ جاؤ جا کر نجاشی کو کہو کہ یہ تو ناسمجھ لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے پرانے دین پر نقب لگایا ہے، لہذا انہیں واپس کر دیا جائے۔ تو شہنشاہ نجاشی نے پھر حضور کے غلاموں کو اپنے دربار میں بلایا، حضور کے غلام پریشان تھے کہ اب ہم کیا جواب دیں گے، تو غلاموں نے حضرت جعفر طیار کو جو حضرت علی المرتضیٰ کے سگے بھائی تھے اور عمر میں 10 سال بڑے تھے، حضرت جعفر طیار شہنشاہ نجاشی کے دربار میں جب پہنچے، جو میں بات کر رہا تھا جو لوگ ضدی نہیں تھے، اس قدر کھول کھول کر جناب عیسیٰ نے حضور کی آمد کو بیان کیا تھا، وہ پہچاننے پر مجبور ہو گئے۔ شہنشاہ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر طیار نے عظمت اسلام کا خطبہ پڑھا تو نجاشی برملا پکار اٹھا، کہنے لگا اشہد ان رسول اللہ وانہ الذی بشرہ
بشارت و عیسیٰ۔ حضرت نجاشی کہنے لگے اے جعفر طیار، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس بات کی بشارت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہلے دے گئے ہیں۔ ان کی جتنی بھی قوتیں تھیں، ان کے جتنے بھی معاملات تھے، وہ سارے فیل ہو گئے۔ شہنشاہ نجاشی نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک بدخو کرنا شروع کیا کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا غلط نظریہ ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ آپ کا عیسیٰ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا ہم عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبی آخر الزمان نے ان کی بڑی بڑی تعریفات کی ہیں۔ تو نجاشی نے اس وقت کا کہا اے جعفر طیار، جو بات آپ نے کر ٹنکا اٹھایا، زمین سے ٹنکا اٹھا کے کہنے لگا، جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ باتیں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس ٹنکے سے بھی بڑھ کر نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو باتیں آپ نے بیان کی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اسی طرح ہی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شانیں، یہ عظمتیں اور رفعتیں عطا کی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی جب بشارتیں دی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ جا کر عیسیٰ سے پوچھ کے آؤ یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے ہیں تو کیا آیا وہ آخری پیغمبر آپ تو نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں وہ آخری پیغمبر نہیں ہوں۔ وہ غلام واپس پہنچا تو حضرت یحییٰ نے فرمایا، پھر خادم کو بھیجا، جاؤ جا کر پھر پوچھ کے آؤ اگر آپ آخری پیغمبر نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے معجزات آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں اتنے بڑے بڑے معجزات اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے جن کی آمد کی بشارت دینے والے کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اس نبی آخر الزمان کو اللہ نے کیا مقام دیا ہوگا۔ میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے اظہار کے لیے اتنے بڑے بڑے معجزات دکھا رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جان کے لوگ دشمن بن گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ سولی پہ چڑھ گئے، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور جو موت کا وعدہ ہے وہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام پر پورا نہیں ہوا، ابھی زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ جب قیامت کا قرب ہوگا تو حضرت قرب قیامت دجال کا ورود ہوگا، اور وہ فتنہ پھیلاتے پھیلاتے کائنات عالم میں اپنا فتنہ پھیلا کر شام میں پہنچے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تب شام کے دارالحکومت دمشق کے اندر، جامع مسجد دمشق کے اندر فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ تب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جامع مسجد کے مشرقی مینارے سے نیچے اتریں گے، نیچے اتر کر حضرت امام مہدی بھی وہاں پہ جلوہ فراز ہوں گے، اور اقامت ہو چکی ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو امام مہدی اشارہ کریں گے، حضور آپ آئیں مصلی امامت پہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حکم دیں گے کہ اے امام مہدی امامت آپ کروائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اپنا نظریہ بنا لیں، یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام مہدی کی بلندی عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہوگی، نہیں، کائنات عالم کی ساری مخلوقات میں انبیاء افضل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کائنات عالم کے اندر ساری مخلوقات میں انبیاء افضل ہیں۔ اس پہ بھی محدثین نے بحث کی ہے، وہ بحث یہ کی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ جاہل لوگ میرے محبوب کی ختم نبوت پہ نقب زنی کریں۔ اگر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آ کر نماز کرواتے، جماعت کرواتے، تو ہو سکتا تھا کوئی جاہل یہ کہہ دیتا یہ نئے نبی آ گئے ہیں۔ تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ کوئی مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ نقب زنی کرے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے، اگرچہ امام مہدی بڑے عزت والے ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہوں گے، بڑی عظمت والے ہوں گے، کائنات عالم پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، لیکن وہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے امتی۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نبی ہوں گے لیکن اس وقت اپنی نبوت کے اظہار کے لیے نہیں آئیں گے، تاجدار کائنات کی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تبلیغ کرنے کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے حاضر ہوں گے۔
تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر جناب امام مہدی کو حکم دیا مصلی پہ کھڑے ہو کر جماعت کروائیں۔ کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، کائنات والو اگرچہ میں نبی تھا، ابھی بھی نبی ہوں، لیکن میں اب نبی بن کر نہیں آیا، اب قیامت تک شریعت مصطفیٰ کی چلے گی، اب قیامت تک نبوت مصطفیٰ کی چلے گی، اب قیامت تک رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ جو کہتے ہیں کہ محبوب کی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی اگر کوئی بعد میں اعلان کر دے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہیں اس کائنات کے اندر میں آ کر بھی منصب امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تاکہ کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ یہ نئے نبی آ گئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی مصطفیٰ جان عالم کی ختم نبوت پہ کوئی حرف آئے۔ تو آپ امام مہدی کو مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا حکم دیں گے تاکہ لوگوں کو موقع نہ ملے، پھر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں گے اور پھر 45 سال اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ ایک روایت کے اندر 40 سال کا ہے، ایک روایت کے اندر 45 سال۔ آپ سب سے پہلے آتے ہوئے صلیب کو توڑیں گے، جو عیسائیوں کا ایک مذہبی تشخص ہے، صلیب جو اپنے گرجا گھروں کے اندر کلیسوں کے اندر وہ آویزاں کر کے رکھتے ہیں، صلیب کو توڑیں گے۔ اس کے بعد جو عیسائی حضرات خنزیر کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے اور اس کے گوشت کے کھانے کو مکروہ اور ممنوع قرار دیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس قدر لوگوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اب ہمارے ہاں یہی ہے کہ اہل کتاب اگر کسی اسلامی ریاست میں رہنا چاہتے ہیں یا تو وہ اسلام لے آئیں یا پھر ٹیکس ادا کر کے اس ملک کے شہری بن جائیں، لیکن عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور میں وہ ٹیکس والا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے دور میں صرف 2 ہی آپشن ہوں گے، یا اسلام قبول کر لیں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ یہودی عیسائی چھپ جائیں گے کہ ہم عیسیٰ کے قتل سے بچ جائیں، تو روایت میں آتا ہے پتھر بھی بول پڑیں گے، جس پتھر کی اوٹ میں وہ چھپیں گے درخت بھی بول پڑیں گے اے مسلمان ادھر آ، یہودی یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر کے فنار کر دے۔ تو اس قدر اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس انداز میں دین کی تبلیغ کریں گے، کائنات عالم سے عداوت ختم ہو جائے گی، بغض ختم ہو جائے گا، کینہ ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، انسانوں کا شر تو درکنار، جانور بھی ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حدیث رسول میں ہے کہ بھیڑ اور بکریاں آپس میں اکٹھے چرا کریں گے، بھیڑ بکریوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس قدر برکت والا دور ہوگا، اس قدر امن والا دور ہوگا، کائنات عالم کے اندر کوئی اور دین نہیں ہوگا، فقط دین اسلام کا ڈنکا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام 45 سال دین کی تبلیغ کریں گے، پھر حضور کی مرکز انور کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جلوہ فراز ہوں گے۔ مدینہ طیبہ جب پہنچیں گے تو پھر اس موقع پر اللہ کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کے تحت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام داعی اجل کو لبیک کہیں گے، اور پھر اسی موقع پر وہیں پہ گنبد خضراء کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ آپ وہاں پہ، اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا تو جب حضور علیہ السلام اپنی قبر دل نواز سے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی قبر سے اٹھیں گے، اور پھر دنیا کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی عزت اور عظمت کے ڈنکے بجائے، اور قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کے عالم میں بھی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ جب اہلیان محشر جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے مارے مارے کہاں پھر رہے ہو، آج ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اگر بگڑی بنوانا چاہتے ہو میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، ایڈریس بتاتا ہوں، وہاں پہ جاؤ تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہی ہوں گے جو قیامت کے دن گھبرائی ہوئی مخلوق کو حضور علیہ السلام کی شفاعت کا سبق دے کر حضور کے پاس بھیجیں گے۔ تو حضور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عزتیں بڑی عظمتیں دی۔ یہ جو کرسمس کا تہوار ہے یہ عیسائی اس نظریے سے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ نے اپنا بیٹا جنا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جبکہ قرآن پاک کی صراحت کے ساتھ واضح حکم ہے کہ اللہ وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو یہ عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے۔ اس نظریے کے تحت ہمارے دیکھا دیکھی لوگ بھی، نوجوان حضرات،
ان کے اس کرسمس کی تقریبات کے اندر حاضر ہوتے ہیں، وہاں اس کو جناب سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو مبارکباد دینا یہ برکت کی دعا دینا ہوتا ہے۔ تو آپ چاہیں گے کہ جو عیسائی ہمارے دین کو اتنا برا بلا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے متعلق اس قدر نزیبہ گفتگو کرتے ہیں، ہم ان کو برکت کی دعائیں دیں؟ علماء نے اس کو مکروہ اور ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا۔ ان کے رسم و رواج کے اندر بھی حاضر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ ہاں اگر یہ ہے، علماء نے جو معتدل قسم کے علماء ہیں انہوں نے یہ اجازت دی ہے کہ نظریہ وہی رکھ کر جو مسلمانوں کا نظریہ ہے، جو اہل اسلام کا نظریہ ہے، اگر کوئی یہودیوں کے ساتھ اس خوشی میں یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار کرتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ان کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ از حد ممنوع ہے۔ اس سے ہم سب کو باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عمل نصیب کرے۔